اکاؤنٹنگ کی مثال درخت کی مانند ہے کہ جس طرح درخت کی بہت ساری برانچز ہوتی ہیں، اسی طرح اکاؤنٹنگ کی بھی بہت ساری برانچز ہیں، جیسے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ، گورنمنٹ آڈیٹنگ اینڈ ٹیکس اکاؤنٹنگ ایٹسیٹرا۔ لیکن یوجولی اکاؤنٹنگ سے مراد فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ تو کیا ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ؟ Financial accounting is the process of recording, classifying, summarizing, and reporting a company's business transactions through financial statements. کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایک پروسیس ہے جس میں ہم بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں۔ اور بزنس ٹرانزیکشن تمام وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کاروبار کی فائنینشیل پرفارمنس یا فائنینشیل پوزیشن کو افیکٹ کریں، جیسے کہ سیل ہو گئی، پرچیز ہو گئے، اسی طرح ہمارے پاس جو بھی ایکسپنسز کی پیمنٹ ہو گئی، یہ سارے کے سارے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، یہ ساری کی ساری بزنس کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ فائنینشیل پرفارمنس یا فائنینشیل پوزیشن پر اثر انداز کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام باسط رحمان ہے، اور اگر یہ ورڈز آپ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے اور اس کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ جو ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کرتے ہیں وہ ہے ریکارڈنگ آف دی بزنس ٹرانزیکشن، اور ریکارڈنگ کہاں پر ہوتی ہے؟ جرنل میں۔ A journal is a book that records all the financial transactions of a business، کہ تمام جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں بزنس کے، وہ جہاں پر ریکارڈ ہوتے ہیں کرونولوجیکل مینر، مطلب کہ سیکوینس میں، اس بک کو ہم جرنل کہتے ہیں۔ تو فرض کرتے ہیں ہمارے پاس اونرز نے انویسٹمنٹ کی ہے 2 لاکھ ان دا بزنس، کاروبار میں 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے کاروبار کے مالکوں نے، اور بینگ این اکاؤنٹنٹ ہم کو اس کے لیے اکاؤنٹنگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جرنل کا فارمیٹ ہے جس میں سب سے پہلے کالم آتا ہے ڈیٹ کا، جو کہ اس میں مسنگ ہے، آگے اس کے بعد پارٹیکولر ہوتا ہے یا ڈسکرپشن، پھر اس کے بعد ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ اور ریکارڈنگ ہم جرنل انٹریز کے تھرو کرتے ہیں، اور جرنل انٹریز میں ہم ڈبل انٹری سسٹم کو اپلائی کرتے ہیں کہ ڈبل انٹری سسٹم میں جتنا ڈیبٹ ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے پاس کریڈٹ ہوتا ہے، اور ڈیبٹ اور کریڈٹ سے مراد 2 سائڈز آف دی اکاؤنٹ ہیں، کہ اکاؤنٹ میں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ ہمارے پاس ڈیبٹ سائڈ ہوتا ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کریڈٹ سائڈ ہوتا ہے۔ اور اس انٹری میں چونکہ اونر نے انویسٹمنٹ کی ہے کاروبار میں، تو کیش کاروبار میں آ گیا کتنا؟ 2 لاکھ روپیز، اور اسی طرح ہمارے پاس اونر کا سرمایہ، اونر کا کیپٹل جو ہے کاروبار میں بڑھ گیا۔ ہمارے پاس رول آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسٹ میں انکریز ہوتا ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پر ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور جب بھی کیپٹل میں انکریز ہوتا ہے اس کو کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 2 فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جو ہوتا ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز، جو کہ جرنل میں ہم نے پہلے سے ریکارڈ کر لیے۔ اور یہ کلاسیفیکیشن کہاں پر کی جاتی ہے؟ لیجر کی کتاب میں۔ اور لیجر کیا ہے؟ A ledger is a book containing accounts in which the classified information from the journal is posted، کہ جس طرح ہم نے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو جرنل میں رپورٹ کیا، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ لیجر کے اکاؤنٹس بناتے ہیں۔ ابھی اسی اگزامپل کو دیکھیں، ہمارے پاس 2 اکاؤنٹ تھے، کیش کا اور کیپٹل کا، تو کیش کے لیے الگ اکاؤنٹ بنے گا، اسی طرح کیپٹل کے لیے الگ اکاؤنٹ بنایا جائے گا لیجر کی کتاب میں۔ تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے سمرائزنگ، سمری بنانا۔ سمری کہاں پر بنتی ہے؟ ٹرائل بیلنس میں۔ اور ٹرائل بیلنس کیا ہے؟ 2 کالم کا اسکیجول ہے جو کہ اس لیے پریپیئر کیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے جو لیجر اکاؤنٹس بنائے ہیں وہ ٹھیک بنائے ہیں یا نہیں بنائے، کیا اس میں کوئی ارتھمیٹک غلطی تو نہیں ہے۔ اس سٹیپ میں ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں۔ ٹرائل بیلنس میں پہلے کالم میں پارٹیکولرز میں سارے کے سارے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کا بیلنس اگر ڈیبٹ سائڈ پر ہو تو وہ ڈیبٹ کالم میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کریڈٹ سائڈ پر ہو تو کریڈٹ کالم میں لکھا جاتا ہے۔ اور اینڈ میں ان کا جب ٹوٹل کیا جاتا ہے، اگر بیلنس ایکول آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے لیجر اکاؤنٹس بنائے ہیں وہ بالکل ٹھیک بنائے ہیں۔ لاسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس رپورٹنگ دی ٹرانزیکشنز ان دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔
Financial statements are written records that convey the business activities, financial performance and financial position. کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ریٹن ریکارڈز ہوتے ہیں جو کہ کاروبار کی جو بھی سرگرمیاں ہیں اس کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ساتھ ساتھ فائنینشیل پرفارمنس کو، جو کہ ہماری انکم اسٹیٹمنٹ ہے وہ فائنینشیل پرفارمنس کو بتاتی ہے کہ کاروبار نے کس طرح پرفارم کیا، اور لاسٹ میں ہوتی ہے فائنینشیل پوزیشن. فائنینشیل پوزیشن ہمارے پاس بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ کاروبار کہاں پر کھڑا ہے، کاروبار کے ایسٹس کتنی ہیں، لائبلٹیز کتنی ہیں اور اونر کا سرمایہ کتنا ہے. بیسیکلی ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہم ایڈجسٹنگ انٹریز پاس کرتے ہیں. ایڈجسٹنگ انٹریز اس لیے پاس کی جاتی ہیں کہ کچھ ٹرانزیکشنز ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر ایک سے زیادہ اکاؤنٹنگ پیریڈز پر ہوتا ہے، تو ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے میچنگ پرنسپل یا ہمارے پاس ریونیو ریکگنیشن پرنسپل کے تحت. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو انکم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. انکم اسٹیٹمنٹ میں ریونیو اور ایکسپنسز رپورٹ کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیش ان فلو کتنا ہوا ہے اور کیش آؤٹ فلو کتنا ہوا ہے، کہ کاروبار میں پیسہ آیا کتنا اور گیا کتنا، اور نیٹ ایفیکٹ کیا ہوا، ہمارے پاس اینڈ میں کیش کتنا پڑا ہے. بیلنس شیٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسٹس، لائبلٹیز اور کیپٹل کتنے کتنے ہیں. ان ساروں پر ایک ویڈیو ہو چکی ہے پہلے سے بھی. آپ کو اگر ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے ہو جرنل کے بارے میں، لیجر کے بارے میں، ٹرائل بیلنس کے بارے میں یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں، تو آپ جو ہے اسی چینل پر مزید ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اور ہو جائے کہ ہمارے پاس پراپر کس طریقے سے یہ کام کیے جاتے ہیں، اکاؤنٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے.